17 ذیقعد 658 ہجری کی صبح اس کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی لیے وارد ہوئی۔ وہ ایک عام سالار سے بلاد مصر کا خود مختار سلطان بن چکا تھا۔ 18 ذیقعدہ کو اس نے بلاد شام میں چند ضروری انتظامات مکمل کیے اور فوجی دستوں کو وہیں تعینات کر کے مختصر مدت کے لیے عمائدین سلطنت کے ساتھ قاہرہ روانہ ہو گیا، جہاں سلطان الملک المظفر کی جانب سے مقرر کردہ نائب سلطنت امیر فارس الدین اقطائی اس کی آمد کا منتظر تھا۔ ادھر ہلاکو خان طویل مسافت کے بعد جب مراغہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے حلیفوں کے مقابلے میں اس کے بھائی ارق بوغا خان کے حلیفوں کی تعداد زیادہ ہے۔ زیادہ تر امکان اسی بات کا تھا کہ ارق بوقا کو ہی نیا قائد اعظم منتخب کر دیا جائے گا۔ حالات کی صورت کچھ اور ہوتی تو ہلاکو خان خود بھی ارق بوقا کے حق میں دستبردار ہو جاتا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ ارق بوقا کو قائد اعظم بنانے میں زرعی خیل منگولوں کا زیادہ ہاتھ ہے اور ارق بوقا خان فطری طور پر برقعی خان کی جانب جھکاؤ رکھے ہوئے ہے، تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے برقعی خان کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ ہلاکو خان چونکہ بغداد و شام سے بے شمار مال غنیمت اکٹھا کر کے ساتھ لایا تھا، اس نے ضرورت کے تحت فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قیمتی تحائف اور جواہرات سے رشتہ داروں اور منگول امراء عمائدین کی ہمدردیاں اپنی جانب موڑ دی۔ تقریب قرولتائی کے انعقاد سے پہلے ہی یہ بات سب میں پھیل چکی تھی کہ ہلاکو خان ہی نیا قائد اعظم ہوگا۔ برقعی خان نے اپنے طور پر تمام منگولوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں اس قسم کی قبل از وقت حرکات کی بھرپور انداز میں مذمت کی اور ہلاکو خان کے تحائف والے سلسلے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ منگولوں میں نئی روایت کا آغاز تھا۔ وفاداریاں خریدنے اور بدلنے کا یہ طریقہ کار آگے چل کر منگولوں کی سلطنت کی دھجیاں اڑا سکتا تھا۔ اس طرح کی روایات کے باعث امراء اور عمائدین کو تحائف وصول کرنے کی مستقل عادت پڑنے کا احتمال تھا، اور ایسی صورتحال پیدا ہو جانے کے بعد کسی حقیقی کام کی انجام دہی کے لیے بھی وہ ایسی توقعات وابستہ کر سکتے تھے۔ برقعی خان کی تنقید سے دوسرے خیرخواہ منگول سرداروں میں بھی تحریک پیدا ہوئی اور انہوں نے منگو خان کے دور میں تمام اعلیٰ عہدوں پر 7 بھائیوں کے قبضے کو نامناسب قرار دیا۔ ان کے خیال میں نئے قائد اعظم کے انتخاب میں رشتہ داریوں پر کی گئی عنایتوں کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے کسی ایسے شخص کو ترجیح دی جائے جس میں منگولوں کے اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہو۔ ہلاکو خان نے ان لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے کئی بیش قیمت تحائف بھیجے، مگر انہوں نے تحائف لینے سے معذرت کر لی۔ موزوں شخص کے انتخاب کی بات پر تمام منگول خاندانوں میں بے چینی سی پھیل گئی اور ہر کوئی خود کو موزوں قرار دینے لگا۔ آل چغتائی، آل بوری، آل کیدو اور آل قیوق نے ہلاکو خان اور ارق بوقا خان دونوں کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیے اور اپنے اپنے امیدواروں کو قائد اعظم کے منصب کے لیے نامزد کر دیا۔ اس گمبھیر صورتحال سے فیصلہ کرنا مزید مشکل ہو گیا۔ تقریب قرولتائی کا آغاز تو ہو گیا، مگر انتخاب کا مرحلہ کشمکش کا شکار رہا۔ زرعی خیل سرداروں نے دوسرے خاندانوں کی دیکھا دیکھی برقعی خان کو قائد اعظم کے لیے نامزد کر دیا، جس سے اسے وعدہ یاد دلایا کہ وہ اس کی حمایت کرے گا، جس سے معاملہ اور بھی پیچیدہ صورت اختیار کر گیا۔ ارق بوقا خان نے اس نئی صورتحال پر برقعی خان سے ملاقات کی اور اسے وعدہ یاد دلایا کہ وہ اس کی حمایت کرے گا۔ برقعی خان نے اس بارے میں اپنے سرداروں کی رائے کو ترجیح دی اور خود کو بے بس قرار دیا، جس پر ارق بوقا خان بگڑ گیا اور غصیلے لہجے میں اسے برا بھلا کہتا ہوا وہاں سے چلا آیا۔ برقعی خان کی سرد مہری کے نتیجے میں دونوں کے مابین تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ ارق بوقا نے یہ سوچتے ہوئے کہ قائد اعظم کا منصب ایلخانی منگولوں کے پاس ہی رہے، اچانک ہلاکو خان کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ ایک امیدوار کے کم ہونے سے یہ معاملہ حل نہ ہو سکا، بلکہ ایلخانی منگولوں کی سیادت کھل کر سامنے آ گئی۔ ہلاکو خان نے چغتائی منگولوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ بھڑک اٹھے۔ تقریب قرولتائی میں منگولوں کے تمام خاندان آپس میں نبرد آزما ہو گئے۔ چنگیز خان کے پوتے اور پڑپوتے خود کو قائد اعظم کا صحیح حقدار سمجھتے تھے اور ان کے آپس کے تعلقات اس قدر کشیدہ تھے کہ ہر ایک دوسرے کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ دور اندیش اور ہوش مند منگول طبقہ اس باہمی کشمکش پر تشویش کا شکار ہو گیا، کیونکہ اگر لچکدار رویہ نہ اختیار کیا گیا تو قوی امکان یہی تھا کہ منگولوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی اور سب لوگ چنگیز خان کے سکھائے گئے اتحاد اور یکجہتی کے اسباق کو فراموش کرتے ہوئے ایک دوسرے کا قتل عام شروع کر دیں گے۔ اسی کشمکش میں تقریب قرولتائی کے اختتام کا وقت آن پہنچا۔
چغتائی منگولوں نے صاف الفاظ میں اپنے خود مختار حکمرانی کا اعلان کرتے ہوئے وہاں سے رخصت اختیار کی۔ انہی کی دیکھا دیکھی باقی تمام منگولوں نے اپنے اپنے نامزد افراد کو اپنا حکمران قرار دیا اور علاقوں کی بندربانٹ کرتے ہوئے اپنی اپنی سرحدیں قائم کر لیں۔ منگولوں کی وسیع و عریض سلطنت کئی حصوں میں منقسم ہو کر رہ گئی۔ ایلخانی منگول ہلاکو خان کی شخصیت اور کارکردگی سے بے حد متاثر تھے اور اسے صحیح معنوں میں منگول سلطنت کے لیے تجربے کار حکمران قرار دیتے تھے۔ انہوں نے بلا جھجک اسے اپنا قائد اعظم تسلیم کر لیا۔ ہلاکو خان کے حصے میں وہی علاقے آئے تھے جو پہلے سے ہی اس کی دسترس میں تھے۔ قائد اعظم منگو خان کے علاقوں پر کئی خود مختار حکومتیں وجود میں آ چکی تھی۔ ہلاکو خان کے سامنے سلطنت کے انتظامی امور کے ساتھ ساتھ دو بڑے مقصد موجود تھے۔ ایک یہ کہ وہ بلاد مصر کی جانب کوچ کرتا اور تاتاری لشکر کو دی جانے والی شکست کا بدلہ لیتے ہوئے بلاد مصر کی مملوک حکومت کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالتا۔ دوسرا یہ کہ اپنے چچازاد اور مسلمان حریف برقعی خان کو راہ سے ہٹانے کی تدبیر کرتا۔ اس کے دونوں دشمن اس کی ہم پلہ حیثیت کے حامل تھے۔ ہلاکو خان نے بڑے غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے اندرونی دشمن سے نمٹنا ضروری ہے۔ برقعی خان کو راہ سے ہٹا کر وہ اطمینان کے ساتھ بلاد مصر کو سبق سکھا سکتا تھا۔ ان بڑے امور کی کامیابی کے بعد منگولوں کے بٹوارے کو ختم کرنا بھی اس کے مقاصد میں شامل تھا۔ وہ اپنے بھائی منگو خان کی پوری ریاست واپس حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کی تعبیر خاصی دشوار تھی مگر وہ کامیابی کے حصول پر پر امید تھا۔ قائد اعظم بنائے جانے کی مذہبی رسومات انجام دی گئیں اور کئی دن تک عظیم جشن منایا گیا۔ ہلاکو خان نے اپنی بیویوں میں سے نصرانی بیوی وقوز خاتون کو ملکہ بنایا۔ وقوز خاتون نستوری عیسائی تھی۔ اس کا تعلق یوئیغور ترکوں کے قبیلے کریت سے تھا۔ وقوز خاتون نے ملکہ بننے کے بعد ایک قابل حمل و نقل گرجا گھر بنوایا جو اس کے ساتھ ساتھ حرکت کیا کرتا تھا۔ وہ ہلاکو خان کے ساتھ ساتھ جہاں جاتی عبادت کے لیے گرجا گھر کو بھی اپنے ساتھ لیے پھرتی۔ ہلاکو خان نے 658 ہجری کے اواخر میں قائد اعظم کی حیثیت سے عنان اقتدار سنبھالا اور 659 ہجری کے آغاز میں برقعی خان کو سبق سکھانے کی خاطر سلطنت اردو زرنی پر بڑے حملے کے لیے لشکروں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ ادھر برقعی خان کو بھی ہلاکو خان کے فیصلے کی خبر ہو گئی۔ اس نے مقابلے کے لیے اپنے لشکروں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ وہ ایک عرصے سے اس بات کا خواہش مند تھا کہ کوئی موقع میسر آئے تو وہ ہلاکو خان سے بغداد پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کا حساب لے سکے، مگر ہر بار ایسے اتفاقات پیدا ہو جاتے کہ مکمل تیاری کے باوجود مہم ملتوی کرنا پڑ جاتی۔ ہلاکو خان کی جانب سے پہل کی صورت میں اٹھائے گئے اقدامات سے یہ عیاں ہو چکا تھا کہ اب دونوں کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ ادھر گلوقوز کے لیے اپنی ساتھی لڑکیوں کو فرار کے منصوبے کی طرف مائل کرنا زیادہ دشوار ثابت نہ ہوا۔ وہ نافیہ کی موت سے پہلے ہی دل برداشتہ تھی۔ نافیہ شام پڑنے سے پہلے ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی جنگ ہار چکی تھی۔ کنیزیں اس کی لاش وہاں سے لے جا کر نامعلوم مقام پر چلی گئیں۔ گلوقوز نے نگران کنیزوں کی عدم موجودگی میں موقع پا کر سب لڑکیوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ جو ہی گلوقوز نے لڑکیوں کے سامنے فرار کا منصوبہ رکھا تو وہ یوں تیار دکھائی دیں جیسے وہ پہلے بھی انہی خطوط پر سوچتی رہی تھیں۔ قلعۃ الموت سے فرار کے لیے وہ سب رضامند تو ہو گئی تھیں مگر فرار ہونے کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کیا جاتا اس ضمن میں وہ بالکل اناڑی دکھائی دیں۔ نہ تو انہیں صحیح طرح سے قلعۃ الموت کا حدود اربہ معلوم تھا اور نہ ہی باہر نکلنے کا راستہ۔ جب سب نے خارجی راستے سے لا علمی کا اظہار کیا تو ایک بار ان کے چہرے تاریک دکھائی دیے۔ گلوقوز نے ان سب کی ڈھارس بندھائی اور یہ سمجھایا کہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، باہر نکلنے والا راستہ یقیناً نچلے حصے میں کہیں موجود ہوگا۔ ہمیں پوری تیاری کے ساتھ یہاں سے نکلنا ہوگا۔ نچلے حصے میں غلاموں کی کثیر تعداد موجود ہو سکتی ہے، اس لیے ہمارا واسطہ ایک خونی معرکے سے بھی پڑ سکتا ہے۔ گلوقوز نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ خونی مقابلے کے امتحان نے کسی حد تک انہیں وہ سب کچھ سمجھا دیا ہے جس کی فرار کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کی ساتھی لڑکیوں نے زندگی کی حقیقی رعنائیوں اور غلامی کی اس تکلیف دہ زندگی سے نجات پانے کے لیے اس اندیکھے خطرے میں کودنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ یہ ساری گفتگو کنیزوں کی آمد سے پہلے کی گئی تاکہ شیخ کبیر الدین کو فرار کے منصوبے کی بھنک نہ پڑ سکے۔ گلوقوز نے انہیں رات کے پہلے پہر میں آرام کرنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ فرار ہونے سے پہلے تازہ دم ہو جائیں۔ وہ سب کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے بستروں میں دبک گئیں۔ کنیزیں رات پڑنے تک ان کے گرد گھومتی رہیں
جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ وہ سب سونے کی تیاریوں میں مصروف ہیں تو وہ باہر دالان میں موجود اپنے اپنے بستروں میں گھس گئیں۔ سب لڑکیاں بستروں میں خاموشی سے ساکت پڑی تھیں، مگر نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ خونی مقابلے سے پیدا ہونے والی تکان کو کسی قدر زائل کرنے میں مصروف تھیں۔ انہیں ایک بار پھر سے تازہ دم ہونا تھا تاکہ فرار کی راہ مسدود کرنے والوں کے ساتھ بھرپور انداز میں نپٹا جا سکے۔ رات کے دوسرے پہر میں گل وقوز نے سب لڑکیوں کو ہوشیار کیا۔ اشارہ پاتے ہی وہ اپنے بستروں سے نکل آئیں۔ کمرے میں قندیل کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سب نے خنجر زنی کی مشقوں کے دوران استعمال کیے جانے والے چست لباس پہنے اور اپنے اپنے خنجر اڑس لیے۔ گل وقوز دبے قدموں دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ گل وقوز نے سب کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اپنے اپنے بستروں کی جانب بڑھیں اور تکیوں سے انہیں یوں بنا ڈالا جیسے ان پر کوئی سو رہا ہو۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ دروازے کے اطراف میں دبک گئیں۔ گل وقوز نے دروازے کے ساتھ موجود کھڑکی میں سے کنیز کو آواز دی۔ وہ تینوں آوازوں پر 3 کنیزیں بیدار ہو گئیں۔ انہوں نے حیرت سے گل وقوز کی جانب دیکھا اور جگانے کا سبب دریافت کیا۔ گل وقوز نے پیٹ میں سخت درد کا بہانہ کیا اور طبیب کو بلانے کے لیے کہا۔ کنیزوں نے دوسری کنیزوں کو بھی بیدار کیا۔ وہ محتاط انداز میں کھڑکی سے اندر جھانکنے لگی۔ ان کے چہرے کی بدحواسی سے یہ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی خطرے کی آہٹ محسوس کر رہی ہوں۔ کنیزیں آپس میں بحث کرنے لگیں۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ پہلے دروازہ کھول کر اندر کی کیفیت معلوم کرنا چاہیے، پھر طبیب کو بلایا جائے۔ گل وقوز پیٹ پکڑ کر فرش پر بیٹھ گئی اور زور زور سے کراہنے لگی۔ کنیزیں جزبز دکھائی دیں۔ ان میں سے ایک نے انہیں شیخ کبیر الدین کا خیال دلایا کہ اس نے ان لڑکیوں کے مکمل خیال کا حکم دیا ہے۔ اگر ان لڑکیوں میں سے کسی کو کچھ ہو گیا تو ان کی زندگی سلامت نہیں رہ سکے گی۔ کافی بحث و تمہیز کے بعد وہ دروازہ کھولنے پر آمادہ ہوئیں۔ جو ہی دروازہ کھلا اور کنیزیں اندر داخل ہوئیں تو لڑکیاں ان پر ٹوٹ پڑیں۔ چند ہی لمحوں میں انہیں بے ہوش کر کے بستروں پر ڈال دیا گیا۔ گل وقوز نے پہلے سے انہیں ہدایت کر رکھی تھی کہ ان کنیزوں کی آواز نہ نکلنے پائے۔ لڑکیاں خاصی محتاط ثابت ہوئیں۔ کنیزوں سے چھٹکارا پانے کے بعد وہ کمرے سے نکل کر بڑی راہداری پر پہنچ گئیں۔ یہ تمام راستے ان کے دیکھے بھالے تھے۔ انہیں اب اس راستے کی تلاش تھی جہاں نیچے کی جانب زینہ اترتا تھا۔ فصیل کی دیوار پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مشعلیں روشن تھیں، مگر وہاں بھی ایک پہرے دار سپاہی موجود نہیں تھا۔ شاید قلعۃ الموت کے بالائی حصے میں انہیں کسی قسم کے خطرے کی توقع نہیں تھی۔ کافی دیر تک وہ ادھر ادھر بھٹکتی رہیں۔ جفا نے مشورہ دیا کہ وہ الگ الگ پھیل کر راستہ تلاش کریں، مگر گل وقوز نے تنہا تنہا بکھرنے کی تجویز رد کر دی اور سب کے ساتھ راستہ تلاش کرنے میں منہمک رہی۔ بالآخر وہ نیچے کی جانب اترنے والا زینہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ گل وقوز نے زینے میں جھانک کر دیکھا تو اسے نیچے کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی۔ اس نے سب کو خنجر نکالنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب خنجر ہاتھوں میں تھامے دبے قدموں نیچے اترنے لگی۔ ان کے دل بری طرح دھڑک رہے تھے۔ وہ پہلی بار نیچے کی جانب جا رہی تھیں۔ انہیں بہت پہلے اس بات سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ نیچے والے حصے میں رہنے والے لوگ وحشی اور درندے ہیں جن کی نگاہ میں عورت کی کوئی وقت نہیں۔ گل وقوز کے ذہن میں غلام کی وہ بات بھی گونج رہی تھی کہ وہ اس سے یوں کھیلتے ہیں جیسے عورتیں کوئی کھلونا ہوں۔ گل وقوز اس کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ اگر اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو ممکن ہے اسے ایسے غلاموں میں بانٹ دیا جائے جو اپنے آقا کی جانب سے عطا کی گئی عورت کو نہ صرف نذرانہ سمجھتے ہیں بلکہ اپنی ہوس کی تسکین میں اسے بری طرح پامال کرتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ وہ محتاط انداز میں نیچے کی جانب زینے اترتی رہی۔ گھومتے ہوئے زینے کتنے طویل تھے اس بارے میں انہیں کچھ خبر نہیں تھی۔ اچانک وہ سب اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گئیں۔ ان کے سامنے ایک نقاب پوش شخص کھڑا تھا۔ ادھر سلطان الملک القاہر رکن الدین محمود بیبرس دمشق سے اپنے رفقا عمائدین مصر اور معزز مملوک امراء کی معیت میں ذی الحجہ 658 ہجری میں بلاد مصر کے دارالخلافے قاہرہ واپس پہنچا۔ فارس الدین اقطائی کو دمشق میں رونما ہونے والے حالات سے باخبر کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ شہر کے صدر دروازے پر مملوک دستوں کے ہمراہ موجود تھا۔ دمشق سے آنے والا قافلہ جب صدر دروازے پر پہنچا تو فارس الدین اقطائی کی نگاہ سلطان الملک القاہر بیبرس پر پڑی جو کہ سفید لباس میں ملبوس تھا، جبکہ اس کے مملوک رفقا عسکری لباس پہنے ہوئے تھے۔ قاہرہ میں موجود عمائدین اور امراء کو سلطان الملک المظفر کے قتل اور بیبرس کے نئے سلطان منتخب ہونے کی ابھی تک اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ جو ہی بیبرس اپنے رفقا سمیت صدر دروازے پر پہنچا
تو فارس الدین اقطائی نے اشارے سے انہیں وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ نوارد قافلہ رک گیا۔ فارس الدین اقطائی کا چہرہ مضطرب اور غضبناک دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا بیبرس کے گھوڑے کے پاس پہنچا اور باگیں پکڑ کر نیچے کی جانب کھینچی۔ گھوڑا نیچے کی جانب کھنچ سا گیا۔ بیبرس جست لگا کر زمین پر اتر آیا۔ وہ دونوں آمنے سامنے موجود تھے۔ بیبرس کے ساتھی رفقا میں سے چند ایک نے فارس الدین اقطائی کی اس بدتمیزی پر احتجاج کرنا چاہا، مگر بیبرس نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ بیبرس، فارس الدین کی کپ کپاتی ہوئی آواز سنائی دی، دوسروں کو نیکی کی صلاح دیتے ہو اور خود بدی کا مرتکب ہوتے ہوئے تمہیں ذرا آر نہیں آئی؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ محض اتفاق تھا کہ سلطان الملک المظفر میری تلوار سے بچ نہیں پایا۔ پھر بھی اگر تم مجھے گنہگار سمجھتے ہو تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ تم چاہو تو میرے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر مقتول سلطان کا معاملہ قاضی کے سامنے پیش کر سکتے ہو۔ بیبرس نے نہایت تحمل سے جواب دیا، کیا تمہارے گناہ کے لیے یہ ثبوت کافی نہیں کہ تم اپنے تئیں دمشق سے تاج سلطانی سجا کر قاہرہ آئے ہو؟ فارس الدین کا لہجہ بے حد درست تھا۔ مجھے تاج و تخت کی کبھی حاجت نہیں تھی، یہ تمہارے ان ساتھیوں کا متفقہ فیصلہ اور اصرار ہے۔ اگر تم مجھے اس کے لیے غیر موزوں سمجھتے ہو تو میں خود تمہیں یہ حق دیتا ہوں کہ تم کوئی اہل شخص چن لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بیبرس نے ناگواری سے جواب دیا، میں تمہاری بات پر کیسے یقین کروں؟ کل تک تو تم اقتدار سے دور بھاگتے دکھائی دیتے تھے، اور آج حصول اقتدار کے لیے نہ صرف سلطان الملک المظفر کو ہی قتل کر ڈالا بلکہ باغیوں کے گروہ کی پناہ میں آئے ہو۔ فارس الدین اقطائی تیز لہجے میں بولا، میرے ساتھ وہی لوگ ہیں جو دربار قاہرہ میں معززین اور صاحب حیثیت لوگ شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ سب لوگ یہیں سے سلطان الملک المظفر کی مائیت میں روانہ ہوئے تھے، تو اس وقت انہیں وفادار کہا جاتا تھا، اور آج چونکہ وہ سب میرا ساتھ دے رہے ہیں اس لیے تم انہیں باغی اور سرکش کہہ رہے ہو۔ بلا جواز ان پر تہمت لگاتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ بیبرس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں چاہوں تو تمہیں مقتول سلطان کے قتل کے جرم میں ساری زندگی کے لیے زندان خانے میں ڈال سکتا ہوں۔ فارس الدین اقطائی دانت پیس کر بولا، اگر تمہیں مقتول سلطان سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو پہلے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کر دو، میں اپنے دفاع میں حقیقت سے منحرف نہیں ہوں گا۔ بیبرس بولا، قاضی؟ فارس الدین اقطائی ہنکارا، تاج سلطانی حاصل کر کے قاضی کے انصاف کی بات کرتے ہو، جو کہ سلطان وقت کا حکم بجا لانے پر مجبور ہوتا ہے۔ کس بات پر اتنا غصہ دکھا رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنے دوست کے قول و قرار کا یقین باقی نہیں رہا، یا پھر تاج سلطانی کی خواہش میں چل رہی ہے؟ بیبرس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تاج سلطانی کو میں نے اس دن ٹھوکر مار دی تھی جب مملوک عمرا مجھے سلطان بنانے کے خواہش مند تھے، مگر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مقتول سلطان کو یہ حق بخش دیا تھا۔ الحمدللہ آج بھی میرا دل ایسی حرص و طمع سے پاک ہے۔ پھر کیا مجبوری تمہیں عمرا کے منتخب سلطان کو تسلیم کرنے کو روکے ہوئے ہے؟ بیبرس نے پوچھا۔ خود کو منتخب نہ کہو بلکہ غاصب کہو، فارس الدین اقطائی تنزیہ انداز میں بولا۔ فارس الدین، ایک معزز عمر رسیدہ مملوک امیر آگے بڑھ کر درست لہجے میں بولا، بہت ہو چکا، تم نے کافی بدتمیزی کر لی۔ اب اگر تمہارے منہ سے ایک کلمہ بھی اور نکلا تو اللہ کی قسم تمہاری گردن جسم سے الگ پڑی دکھائی دے گی۔ سلطان بیبرس کو ہم سب نے متفقہ فیصلے سے اپنا سلطان بنایا ہے، اور ہم قطعی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کرے۔ فارس الدین اقطائی کو بولنے دیجیے، بیبرس نے منع کرتے ہوئے کہا۔ میں نے دمشق میں ہی آپ لوگوں پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اگر فارس الدین اقطائی نے مجھے سلطان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو میں تاج و تخت سے دستبرداری میں لمحہ بھر بھی تاخیر نہیں کروں گا۔ فارس الدین، ذرا خود سوچو، ساری مملوک قوت بیبرس کی مٹھی میں تھی، اگر وہ چاہتا تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ ہم نے بے حد سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا سلطان کسے ہونا چاہیے۔ عمر رسیدہ امیر بولا۔ الحمدللہ۔ فارس الدین اقطائی کے چہرے سے ناگواری یکدم مٹ گئی اور رونق دکھائی دی۔ میں سلطان محترم سے اپنے اس سلوک کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔ میرا منشا صرف اتنا تھا کہ اپنے دوست اور رفیق بیبرس کی نیت کو پرکھ سکوں کہ کیا اس میں آج بھی پہلے سے خوبیاں موجود ہیں یا اقتدار کے نشے نے اسے پامال کر ڈالا ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ شاہی عمرا نے اس امتحان بھرے دور میں انتہائی دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے۔ میں سلطان بیبرس کو قاہرہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ فارس الدین اقطائی کا بدلا ہوا لہجہ اور انداز بیبرس سمیت تمام لوگوں کو بے حد عجیب محسوس ہوا۔ چند لمحے پہلے تک تو یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں دکھائی دیتا تھا کہ بیبرس کا انتخاب درست ہے، مگر اچانک اس کے پینترا بدلنے پر شکوک و شبہات دلوں میں گھر گئے۔ پھر سلطان بیبرس کا قافلہ شاہی محل کی جانب روانہ ہو گیا۔